السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں۔ شاہ امرک اور دمشقی سپہ سالار شرکوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی روح سے اگرچہ دمشق اور یروشلم دونوں کی افواج کو مصر کی سرزمین خالی کر کے اپنے اپنے ملکوں کو صدارنا تھا، لیکن شرکوں تو معاہدے کی شرط پر عمل کرتے ہوئے اپنی فوج کے ہمراہ مصر سے نکل گیا، عازم دمشق ہوا، مگر شاہ یروشلم نے ایسا کرنے میں لیت لال سے کام لیا۔ یروشلم کی جو افواج قاہرہ اور فساطت میں موجود تھی، وہ شرکوں کے عازم دمشق ہونے کے بعد بدستور انہی مقامات پر موجود رہیں۔ اب کسی مائی کے لال کی یہ جرت نہ تھی وہ انہیں مصر سے دیس نکالا دیتے ہوئے معاہدے کی شرط پر عمل درآمد کرنے پر مجبور کرے۔ اس کے علاوہ یہ معاہدہ شاہ یروشلم اور شرکوں کے درمیان طے پایا تھا اور ملک شاور اس معاہدے میں فریق نہ تھا، لہذا وہ اعتراض کرنے کا اہل کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر وہ اعتراض کرنا بھی چاہتا تو کس پہ اعتراض کر سکتا تھا؟ وہ اپنی طاقت اور حیثیت بخوبی جانتا تھا۔ ملک شاور احمقوں کی طرح اس سوچ کا حامی تھا۔ یروشلم اور دمشق کی فوج مصر سے کوچ کر جانے کے بعد مصر اس کے قدموں تلے ہوگا اور وہ مصر کا بے تاج بادشاہ ہوگا، لیکن اس کی یہ غلط سوچ ثابت ہوئی اور مصر پر راج کرنے کے خواب بکھر گئے۔ اگرچہ دمشق کی افواج مصر کو چھوڑ کر عازم دمشق ہو چکی تھی، لیکن شاہ یروشلم قاہرہ یا فساطت سے اپنی فوج کو بلانے پر آمادہ دکھائی نہ دیتا تھا، لہذا ملک شاور کو پریشانی دیدنی تھی۔ اس دن ملک شاور نے اپنے امراء اور سرداروں کا ایک مشاورتی اجلاس طلب کیا تھا۔ اس اجلاس میں اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ شاہ یروشلم سے ملاقات کا اہتمام کیا جائے اور اس سے استفسار کیا جائے عیسائی افواج کب مصر سے کوچ کریں گی اور مصری علاقہ خالی کر کے مصر کے حوالے کریں گی۔ امراء اور سرداروں نے اس کی اس رائے کو شرف قبولیت نہ بخشتے ہوئے رد کر دیا۔ ایک سردار جو مصری فوج میں کافی زیادہ اثر و رسوخ کا مالک تھا، اس نے ملک شاور کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا کہ آپ وزیر اعظم یہ وضاحت گوارا فرمائیں گے عیسائی فوج کس کے طلب کرنے پر مصر میں وارد ہوئی؟ ملک شاور نے کرخت لہجے میں جواب دیا، اسے کسی نے طلب نہیں کیا تھا۔ سردار نے بھی زیادہ درست لہجے میں استفسار کیا، کیا مصری افواج نے اس وقت عیسائی فوج کی مزاحمت نہ کی تھی جب اس نے مصر کی سرزمین پر قدم رکھے تھے؟ ملک شاور نے ترکی بترکی جواب دیا، کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ ملک شاور نے مزید کہا، اس وقت پرانی باتوں کو زہرباز لانے کا کوئی فائدہ نہیں، ان باتوں کا عیسائی افواج کے مصر سے واپسی کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ سردار کو زبان بندی قبول نہ تھی، اس نے بڑی روانی کے ساتھ جواب دیا، جناب وزیر اعظم، اس کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ عیسائی افواج اپنی صوابدید کے تحت بلا روک ٹوک مصر میں وارد ہوئیں اور ان کے اس اقدام کو قطعاً کوئی مزاحمت نہ کی گئی۔ ان حالات میں شاہ یروشلم سے اس مطالبے کا کوئی تک نہیں بنتا وہ مصر سے اپنی فوج نکال لے۔ مزید برآں عیسائی افواج نے ہی مصر کو دمشقی لشکر سے پاک کیا ہے۔ ملک شاور کو سردار کی بات سن کر طیش آ گیا، لیکن اس نے مسلطاً اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے سردار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس وقت معاملہ یہ نہیں ہے عیسائی افواج کیوں اور کن حالات کے تحت مصر میں وارد ہوئیں، بلکہ مسئلہ یہ درپیش ہے عیسائی افواج ہماری سرزمین سے کب بے دخل ہوں گی۔ میں محض اس حوالے سے آپ کی رائے کا طلبگار ہوں۔ کیا مجھے شاہ یروشلم پر زور دینا چاہیے وہ مصر سے فی الفور اپنی افواج نکال لے، اور بالفرض محال وہ ایسا کرنے سے انکار کرتا ہے، تب ہمارا اگلا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ متعلقہ سردار نے تو جواب دینے کی زحمت ہی گوارا نہ کی، لیکن ایک اور سردار گویا ہوا، اگر ہم حکومت مصر کے وفادار ہیں لیکن ہمیں اپنی فوجی طاقت کو بھی زیر نظر رکھنا چاہیے۔ ہم تو اس قدر گئے گزرے ہیں کہ دمشقی لشکر نہ صرف مصر میں داخل ہوا بلکہ اس نے جنوبی مصر تک رسائی حاصل کر لی اور ہم بے خبر ہی رہے۔ وزیر اعظم بھی اس کی موجودگی اور اس کی جسارت سے لا علم رہے۔ اس طرح عیسائی افواج بھی بن بلائے مہمان بن کر مصر میں آن وارد ہوئیں۔ ہمارا یہ حال ہے، ہم ان سے سوال بھی نہ کر سکے وہ بغیر اجازت مصر جیسی آزاد سلطنت میں کیوں وارد ہوئیں، جبکہ ہماری فوجی طاقت کا یہ عالم ہے وہ اپنے ملک کے دفاع میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ تب اس امر پر غور کرنا کہ اگر شاہ یروشلم کی فوج نے
مصر سے واپس جانے سے انکار کر دیا تو ہمارا لائے عمل کیا ہوگا؟ ابھی اس سردار کی بات اپنے اختتام کو نہ پہنچی تھی، ایک اور غلام حاضر ہوا اور اس نے شاہ ایمرا کے ایلچی کی آمد کی اطلاع دی۔ ملک شاور نے بڑی روحانیت کے ساتھ حکم صادر کر دیا، ایلچی کو بتا دو ماں بدولت اس اہم اجلاس میں مصروف ہیں، اجلاس برخاست ہونے کے بعد اسے شرف بازیابی بخشا جائے گا۔ اجلاس میں شریک سردار عمرہ ملک شاور کی اس روحانیت پر تلملا اٹھے۔ ایک سردار نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، میری وزیر اعظم سے درخواست ہے وہ مسلط کے تقاضے کو بروکار لائیں، اور شاہ ارشد کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں اور ہمیں اس کی مدد و حمایت بھی درکار ہے، لہذا گزارش ہے پہلے ایلچی کو طلب کر کے اس کا پیغام موصول کیا جائے۔ ہمارا اجلاس اگر فی الوقت تعطل کا شکار بھی ہو جاتا ہے تو ہم بعد میں جاری رکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ ملک شاور کو سردار کی یہ تجویز گراں گزری، وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھانے لگا، لیکن اس نے مسلط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اپنے تیش پر قابو پاتے ہوئے گھویا ہوا۔ شاہ ارشد میں صاف ظاہر ہے ہمارے ساتھ اپنی فوج کی واپسی کے لیے اپنے ساتھ ملاقات کرنے کی دعوت بھیجی ہوگی۔ اگرچہ ہم اس مسئلے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر ہمارے سردار بضد ہیں تو ہم ایلچی کو شرف بازیابی بخشتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے غلام کو اشارہ کیا، غلام ادا بجا لایا۔ اس نے واپسی کی راہ لی۔ چند لمحوں بعد غلام ایلچی کے ہمراہ دوبارہ حاضر ہوا۔ ایلچی نے وزیر اعظم کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ ملک شاور اس ایلچی کو بخوبی پہچانتا تھا، کیونکہ وہ پہلے بھی کئی مرتبہ شاہ ارشد کے پیغامات کے ساتھ حاضر ہو چکا تھا۔ ملک شاور نے روحانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ایلچی بتاؤ شاہ بخیریت تمام ہیں؟ ایلچی نے جواب میں کہا، شاہ معظم بخیریت تمام ہیں۔ انہوں نے فرمایا وزیر اعظم کو فی الفور ان سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ ملک شاور نے اپنی شان بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چند لمحے توقف اختیار کیا، ماں بعد گویا ہوا، شاہ کی یاد آوری کا شکریہ، ان کے حضور عرض کیا جائے ہم تھوڑی دیر تک ان کے حضور پہنچ جائیں گے۔ ایلچی نے دو ٹوک انداز میں کہا، حضور وزیر اعظم شاہ کی خواہش ہے میں آپ کو اپنے ہمراہ لاؤں، اگر میں آپ کو ہمراہ لیے بغیر واپس چلا گیا تو شاہ کے مزاج گرامی پر آپ کی یہ جسارت گراں گزرے گی اور وہ تیش کے عالم میں نہ جانے کیا کر بیٹھیں۔ اگرچہ ملک شاور مصر کا بے وقت وزیر اعظم تھا، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا وہ وزیر اعظم کے نام پر ایک دبا تھا، لیکن اس کی شان و شوکت دیدنی تھی۔ وہ ہر حال میں اپنی شان و شوکت کو برقرار رکھنے کی جانب بے حد توجہ دیتا تھا۔ اس کی سواری شاہی سواری کی مانند بڑی شان سے نکلتی تھی، لہذا اس کا حکم صادر ہوتے ہی اس کی روانگی کا بندوبست کیا گیا۔ اس نے گراں قدر خلعت پہنی جو خلیفہ نے اسے کسی موقع پر عطا کی تھی، اور ایک سجے سنورے گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس کے دائیں بائیں فوجی دستے رواں دواں تھے اور سواری کے آگے نقارے بج رہے تھے۔ وہ شان بے نیازی کے ساتھ دارالوزارت میں برآمد ہوا۔ لوگ اس کی خرافات پر تھو تھو کرتے تھے۔ ملک شاور کی شاہانہ سواری بڑی دھوم دھام اور شان و شوکت کے ساتھ اس میدان میں جا پہنچی جو قاہرہ سے باہر واقع تھا، جہاں پر شاہ یروشلم کی فوج خیمہ زن تھی۔ یروشلم اور اس کے عیسائی سرداروں نے ملک شاور کے جھوٹے کروفر کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا، اور ان کی یہ نفرت ان کے چہروں پر عیاں تھی۔ شاہ یروشلم نے اپنے خیمے کے باہر اپنا دربار منعقد کر رکھا تھا۔ ملک شاور بھی شاہی دربار سے دور ہی تھا۔ شاہ کے محافظ دستے نے ملک شاور کے جلوس پر قدغن لگا دی۔ اس کے مسلح سواروں کو نہتہ کر دیا گیا اور ملک شاور سے گزارش کی کہ وہ گھوڑے سے اتر کر باقاعدہ شاہ ایمرا کے دربار تک جائے۔ ملک شاور اس گزارش کے اندر چھپے حکم کو بخوبی محسوس کر چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا یہ گزارش نما حکم ہے، اور وہ اندر ہی اندر غصے سے بے حال ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ شاہ یروشلم کے محافظ کا سر تن سے جدا کرنے کا حکم صادر کرے، لیکن مجبوری کا نام شکریہ، وہ اپنی دلی خواہش پوری کرنے پر قادر نہ تھا۔ شاہ ایمرا کے دربار میں ملک شاور کے براجمان ہونے کے لیے پہلے ہی ایک کرسی کا بندوبست کر دیا گیا تھا، اور یہ بھی شاہ ایمرا کی عین نوازش تھی، وگرنہ وہ اپنے دربار میں ہاتھ باندھے کھڑے ہونے کا بھی حکم دے سکتا تھا، کیونکہ ملک شاور اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ایسی ذلت و رسوائی کا حقدار تھا۔ ملک شاور شاہ یروشلم کے قریب پہنچ کر آداب بجا لائے۔ شاہ نے اس کے آداب کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اشارہ کیا وہ کرسی پر بیٹھ جائے۔ ملک شاور کو ابھی سکون سے بیٹھنا بھی نصیب نہ ہوا تھا۔
شاہ کی شاہانہ آواز اس کی سماع سے ٹکرائی۔ ملک شاور کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس وقت کس کے دربار میں حاضر ہو؟ ملک شاور نے عالم گھبراہٹ میں شاہ کو تکتے ہوئے کہا، جی حضور، میں اس وقت شاہ یروشلم کے روبرو حاضر ہوں۔ شاہ یروشلم کے اگلے سوال نے ملک شاور کے اوسان خطا کر دی۔ اور ملک شاور تم کیا ہو؟ ملک شاور نے منمناتے ہوئے جواب دیا، حضور والا میں مصر کا وزیر اعظم ہوں۔ تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کس کو اپنے جھوٹے روب اور دبدبے کا جھانسا دے رہے ہو؟ ملک شاور نے ملتجی انداز سے کہا، میں نے کسی کو اپنے روب اور دبدبے کا جھانسا دینے کی کوشش نہیں کی۔ شاہ امرا نے کرخت لہجے کے ساتھ استفسار کیا، پھر اس قدر جلوس کے ساتھ نعرے بجاتے ہوئے کیوں آئے ہو؟ ملک شاور نے سینہ تان کر کہا، یہ تو مصر کے وزیر اعظم کا اپنا انداز ہے۔ شاہ نے شاہی دبدبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آئندہ محتاط رہنا اور کبھی ہمارے سامنے اس انداز سے پیش نہ ہونا۔ ملک شاور نے شرمندہ ہوتے ہوئے جواب دیا، عالی جا آئندہ محتاط رہوں گا۔ شاہ نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھتے ہوئے کہا، چند روز قبل ہم نے ایک معاہدہ تمہارے سامنے رکھا تھا۔ ملک شاور نے اقرار کرتے ہوئے کہا، عالی جا نے درست فرمایا۔ شاہ نے استفسار کیا، کیا تمہیں معاہدے کی شرائط یاد ہیں؟ ملک شاور نے جھٹ جواب دیا، جی ہاں عالی جا یاد ہیں، آپ نے 4 شرائط پیش کی تھی۔ شاہ نے حکم صادر کر دیا، وہ شرائط ہمارے سامنے دہرائی جائیں۔ ملک شاور چند لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد گویا ہوا، عیسائی افواج قاہرہ میں تعینات رہیں گی۔ شاہ امرک نے ملک شاور کو گھورتے ہوئے کہا، دوسری شرائط بیان کی جائے۔ ملک شاور نے اٹکتے اٹکتے کہا، شاہ یروشلم کا ایک سیاسی نمائندہ یا مشیر قاہرہ میں مقیم رہے گا۔ شاہ نے شاہانہ جلال سے کہا، تیسری شرط بھی بیان کی جائے۔ ملک شاور نے سوچتے ہوئے جواب دیا، شاہ یروشلم کا لشکر شہر پناہ کے دروازوں پر متعین ہوگا تاکہ دمشقی لشکر کی قاہرہ میں داخل ہونے کی جرت نہ ہو سکے۔ شاہ نے شاہی دبدبے کے ساتھ کہا، ملک شاور چوتھی اور آخری شرط کیا تھی؟ ملک شاور نے عاجزی کے ساتھ جواب دیا، آخری شرط کے مطابق حکومت مصر یروشلم کو سالانہ 1,00,000 دینار بطور خراج ادا کرنے کی پابند ہوگی۔ شاہ یروشلم نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، بہت خوب ملک شاور، تم میں ہزاروں برائیاں سے لیکن تمہاری یادداشت کمال کی ہے۔ اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو ہم تمہیں وزارت عظمیٰ پر برقرار رکھنے کے حوالے سے سوچیں گے۔ ملک شاور تو ایسا ہو گیا جیسے کاٹو تو جسم میں لہو نہیں۔ ملک شاور نے ہکلاتے ہوئے گویا ہوا، حضور والا میں اس معاہدے پر 100% متفق ہوں۔ مجھے یہ معاہدہ پہلے بھی قبول تھا اور اب بھی قبول ہے۔ شاہ امرک نے 2 ٹوک انداز میں واضح کیا، تمہارے قبول یا مسترد کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ معاہدہ تمہارے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ ملک شاور کا دل دہل گیا، حضور والا میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو اب اسے اپنی سمجھ میں سمو لو کہ یہ معاہدہ ہمارے اور تمہارے خلیفہ کے درمیان تکمیل کو پہنچے گا۔ تم اس معاہدے کے فریق بننے کے بھی قابل نہیں ہو کیونکہ تم بدعہد اور احسان فرموش ہو۔ شاہ امرک نے 2 ٹوک انداز میں تلخ حقیقت ملک شاور کے منہ پر دے مار۔ ملک شاور دیوانہ وار پکار اٹھا، لیکن میں کہاں جاؤں گا شاہ یروشلم؟ شاہ نے ملک شاور کے پاؤں تلے زمین کھسکانے کے بعد اسے تسلیاں دیتے ہوئے کہا، ملک شاور بدحواس ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں مکمل طور پر تعلق نہیں رکھیں گے بلکہ تمہیں مکمل طور پر نظر انداز نہیں کریں گے۔ تمہارا یہ فرض ہے، تم اپنے خلیفہ پر اس معاہدے کی افادیت مفصل انداز میں بیان کرو اور اسے شرف قبولیت بخشنے پر زور دو۔ اگر تمہارے خلیفہ نے اس معاہدے کو قبول کر لیا تو ہم تمہیں دوبارہ وزارت عظمیٰ عطا کر دیں گے۔ ملک شاہ نے حواس باختگی کے ساتھ کہا، شاہ معظم میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا اور اس معاہدے کو خلیفہ سے قبول کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گا۔ شاہ امرک نے ہنستے ہوئے کہا، اس صورت میں تمہاری وزارت عظمیٰ پکی ہونے کی ضمانت ہم دیتے ہیں۔ کسر خلافت میں کسی غیر ملکی کا داخلہ بعید از قیاس تصور کیا جاتا تھا۔ اس کسر میں محض عمائدین اکابرین سلطنت کو ہی بازیابی کا شرف بخشا جاتا تھا۔ شاہ امرک نے اپنا جو سفارتی وفد روانہ کیا اس میں ہیوز آف جیوفریز شامل تھے۔
اس نے ملک شاور کو حکم دیا کہ وہ ان دونوں عیسائی سفارتکاروں کو خلیفہ کے روبرو پیش کر کے مجوزہ معاہدے پر خلیفہ کی آمادگی کی مہر ثبت کروائے اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ اگرچہ کسر خلافت میں کسی غیر ملکی کا پاؤں دھرنا ایک انہونی بات تھی، ملک شاور کی کوششوں اور خوشامدوں نے اس انہونی کو ہونی کر دیا، کیونکہ اس کی وزارت عظمیٰ اسی معاہدے کی منظوری کی مرہون منت تھی، لہذا اس نے خلیفہ کی خوشامدیں کر کر اسے رام کر ہی لی۔ مقررہ تاریخ پر 2 عیسائی نائٹ سفارتکار مصر کے وزیر اعظم ملک شاور کی سرکردگی میں کسر خلافت میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں کسر خلافت کی شان و شوکت اور سج دج دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ حیرت کی تصویر بنے کسر خلافت کی شان و شوکت اور کروفر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کسر خلافت کی مختلف راہداریوں اور حالوں سے گزرتے ہوئے اس حال تک جہاں پہنچے جہاں تخت شاہی تھا، جہاں پر خدمت گزار زرعی لباس زیب تن کیے مؤدب انداز میں کھڑے تھے اور خلیفہ کی شان و شوکت اور دبدبے کی منہ بولتی تصویر پیش کر رہے تھے۔ اس وقت سونے اور چاندی کی تاروں سے مزین ایک پردہ یکدم ہٹا اور سونے کے تخت پر شاہانہ ملبوسات میں ملبوس فاطمی خلیفہ آزد جلوہ افروز نظر آئے۔ وزیر اعظم ملک شاور خلیفہ کے سامنے جھک کر ادا بجا لایا اور دونوں عیسائی سفارتکاروں کو خلیفہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ملک شاور مؤدب اور دھیمے لہجے میں گزارش کر رہا تھا، امیر المومنین حضور، یہ دونوں حیف اور جیوفری ہمارے حلیف ملک کے شاہ ایمرک کے سفارتی نمائندوں کی حیثیت سے آپ کے دربار عالی میں پیش ہوئے ہیں۔ ملک شاور نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دبے دبے الفاظوں میں عرض کیا، شاہ ایمرک نے دمشقی لشکر کے خلاف 2 مرتبہ ہماری حمایت کرتے ہوئے انہیں مصر سے کوچ کر جانے پر مجبور کیا۔ مصر پر ہنوز سلطان دمشق کی لشکر کشی کی تلوار لٹکتی رہی، اس لیے شاہ ایمرک ایک معاہدہ دوستی کی روح سے ہمہ وقت ہمارے دوست اور حلیف کی حیثیت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تمہید باندھنے کے بعد ملک شاور نے مجوزہ معاہدے کی شرائط خلیفہ کے حضور پیش کی۔ خلیفہ خاموشی کے ساتھ سماعت کرتا رہا اور کبھی کبھار ایک نظر حیف اور جیوفری کے چہرے پر ڈال لیتا۔ اگرچہ خلیفہ ناسازی طبیعت علالت کے باعث تھکا ماندہ دکھائی دیتا تھا، لیکن خلیفہ آزد کے چہرے سے شاہانہ وقار اور دبدبہ عیاں تھا۔ ملک شاور جب معاہدے کی تفصیل اور شرائط خلیفہ کے حضور پیش کر چکا تو خلیفہ نے شاہانہ وقار اور دبدبہ برقرار رکھتے ہوئے کہا، ہمیں اپنے حلیف ملک کا یہ معاہدہ قابل قبول ہے اور ہم اس کی توثیق کرتے ہیں۔ جواب میں حیوف گویا ہوا، ہم دونوں سفارتکار شاہ ایمرک کی جانب سے قابل صد احترام خلیفہ آزد کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں اور ان سے اس معاہدے کی پاسداری کی توقع بھی کرتے ہیں۔ مفاد پرست اور اقتدار کا بھوکا ملک شاور خوش تھا۔ خلیفہ وقت نے معاہدے کی توثیق کر دی اور اس کی کاوش ایک مرتبہ پھر باآور ثابت ہوئی اور وہ اپنا اقتدار بچانے میں کامیاب ہوا۔ لیکن فاطمی خلیفہ اس معاہدے کی توثیق کرنے کے بعد اضطراب اور بے چینی کا شکار تھا، جس کا اظہار اس کے چہرے پر عیاں تھا۔ کرب برداشت کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ فاطمی خلیفہ قرب اور اضطراز کی جس تکلیف سے گزر رہا تھا وہ اپنی جگہ ایک مسلم تھی۔ شاہ یرشلم نے ملک شاور کی نااہلی اور حماقت کی بنا پر مصر کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہ تھا، لیکن اس وقت مجبوری کا نام شکریہ والی صورتحال تھی۔ قاہرہ میں عیسائی لشکر کی تعیناتی، شہر پناہ کے دروازوں پر عیسائی لشکر کی تعیناتی اور سالانہ 1,00,000 دینار خراج کی بت نے شاہ ایمرک میں جولی میں ڈالنا، یہ سب کچھ خلیفہ کے قرب میں اضافے کا باعث بن رہا تھا۔ یہ معاہدہ جب مصری عوام کے کانوں تک پہنچا تو وہ بھی بے چینی اور اضطراب محسوس کرنے لگے، اور مزداری کی بات یہ عیسائی سردار معاہدے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے تھے، وہ اسے کوئی اہمیت دینے کی قطعاً تیار نہ تھے۔ عیسائی لشکر جب بے چینی اور اضطراب کی لہر دوڑی تب شاہ ایمرک کے کان کھڑے ہوئے، اس نے تفشیش دیدنی تھی۔ کچھ بااثر نائٹ اور سردار سریعام اس معاہدے کو نشانہ تنقید بنا رہے تھے، اس کی مخالفت میں پیش تھے۔ حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے شاہ ایمرک نے اعلیٰ اختیارات کے حامل ایک مجلس مشاورت طلب کی
دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔